بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، یہاں میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہے تمہید سے متعلق۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کلاس روم میں گئے، سلام کیا، بچوں نے آپ کو سلام کیا، اور چند ابتدائی جملوں کے بعد آپ ان سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک تو ذہنی طور پر آپ تیار کر لیں کہ وہ سبق پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور دوسرا آپ نے سوالات کی مدد سے اور ان سوالات پر مبنی گفتگو کی مدد سے بچوں کو سبق کے عنوان تک لانا ہے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آپ اچانک یہ اعلان کریں کہ آج ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان یہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یقیناً کچھ بچوں کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کون سا سبق پڑھنا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت سے بچوں کو اس عنوان کے بارے میں معلوم بھی ہو، لیکن پھر بھی آپ نے گفتگو ایسی کرنی ہے، سوالات ایسے پوچھنے ہیں جو منطقی انداز میں اور بالکل عنوان سے متعلق رہتے ہوئے خود بخود آپ کو اور بچوں کو اس عنوان تک لے جائیں۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ کیا آپ سب بچے اچھے بچے ہیں؟ اب دیکھیے، یہ سوال ایسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے سے کہ بیک آواز تمام بچوں نے یہی کہنا ہے، جی ہم سب اچھے بچے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ نے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، لہٰذا اس طرح کا سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے، پہلے آپ نے پوچھ لیا کہ کیا آپ سب بچے اچھے بچے ہیں؟ جواب آیا ہاں جی ہم اچھے بچے ہیں۔ اب اس سوال سے پھر آپ نے ایک اور سوال پیدا کیا۔ آپ نے پوچھا بچوں سے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اچھے بچے ہیں، تو اب بتائیں کہ اچھے بچے کون ہوتے ہیں؟ اب اس سوال کے بعد بچے کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ جائیں گے، اور وہ یہ سوچیں گے کہ اچھا کون کون سی باتیں ہم بتائیں جو اچھے بچوں میں ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے پھر آپ نے ایک اور سوال پوچھا کہ گندے بچے کون ہوتے ہیں؟ اچھے بچے بتا دیا۔ اب اس کے متضاد رہتے ہوئے بچے، اب یہاں ایک امکان آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے یہ سوچیں اس سوال کے بعد کہ گندے بچے تو وہ ہوں گے جو صاف نہیں ہوتے۔ وہ ہو سکتا ہے ایسے جواب دیں جن میں یہ باتیں شامل ہوں کہ ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ منہ نہیں دھوتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں آپ کو پھر ایک وضاحت کرنی پڑے گی کہ دیکھو بچوں، گندے بچے سے مراد صرف وہ بچے نہیں ہیں جو صاف ستھرے نہ رہتے ہوں۔ گندے بچے وہ بھی ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سے پھر چند اور جواب آپ کو ملیں گے،
اور پھر اگلا سوال ہے کہ اچھے بچوں میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں. اب یہ جو سوال ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ سب بچوں کو شریک کریں. یہ تمہید ذرا طویل بھی ہو سکتی ہے چونکہ یہ جو سوال ہے کہ اچھے بچوں میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کے جواب میں سب بچے کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے، کوئی نہ کوئی بات کر کے اس میں اضافہ کریں گے. پھر آپ کو رک کر یہ کہنا ہوگا کہ اچھا بھی بچوں، آج ہمارا جو سبق ہے وہ ایک نظم ہے اور اس نظم کا عنوان ہے یہ ہے اچھا کام، اور اس میں اچھے بچوں کی بات کی گئی ہے. درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں.